بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے جمع مکسر کے تعلق سے کچھ باتیں ملاحظہ کی تھیں۔ جمع مکسر بروکن پلورل کو کہتے ہیں، یعنی یہ جمع بنانے کا وہ طریقہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص اوزان ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ جمع بنائی جاتی ہے، جیسے قلم سے اقلام، تو یہ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں برقرار نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر چند جملے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھے تھے، آج اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی بلادی کے بارے میں، یعنی ہمارے ملک کے تعلق سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ چند ہو چکی ہیں کل۔ یہ جملہ دیکھیں، يعتمد اقتصاد الهند على الزراعة والصناعة۔ يعتمد ڈپینڈنٹ ہے، مبنی ہے، اقتصاد الہند ہندوستان کی اکانومی، اکانومی، اقتصاد الہند ہندوستان کی اکانومی منحصر ہے، مبنی ہے، ڈپینڈنٹ ہے، علی الزراعت والصناعت۔ زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، اور صناعت کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کو۔ ٹھیک ہے، وَتَصْنَعُ مِنَ الْإِبْرَةِ حَتَّى الصَّوَارِيقِ۔ وَتَصْنَعُ اور بناتے ہیں، یعنی ہندوستان میں جو ہے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، تصنع یہاں بناتے ہیں، من العبرتی سوئی سے لے کر، حتی الصواریق کی یعنی کہ میزائل تک، سوئی سے لے کر میزائل تک چیزیں بنائی جاتی ہیں، والاقمار الصناعیتی اور سیٹلائٹس، تو سوئی سے لے کر میزائل اور سیٹلائٹ تک چیزیں یہاں پر بنائی جاتی ہیں۔ انجبت الہند الزعماء الکبار۔ انجبت جنم دیا یعنی پیدا کیا، انجبت الہند ہندوستان نے جنم دیا ہے، زعماء، زعماء زعیم ان کی جمع ہے، زعیم لیڈر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہندوستان نے پیدا کیے بہت سارے لیڈر، زعماء الکبار بڑے رہنما، منہم المہاتما گاندھی جن میں سے مہاتما گاندھی ہیں، وہ جواہر لال نہرو اور جواہر لال نہرو ہیں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے مولانا ابوالکلام آزاد، یہ بڑے بڑے رہنما گزرے ہیں۔ تزخر الہند بالآثار التاریخیت القدیمتی۔ تزخر، تزخر کا معنی ہوتا ہے کہ پایا جانا، یہاں پر تزخر الہند بالآثار التاریخیت القدیمتی، ہندوستان میں بہت سارے، ہندوستان میں تاریخی، قدیم تاریخی آثار پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہسٹوریکل مونومنٹس کو کہتے ہیں بالآثار التاریخیت القدیمہ۔ ٹھیک ہے، ہسٹوریکل جو بھی پلیسز ہیں یا ہسٹوریکل کوئی چیزیں ہیں تو اس کو آثار تاریخیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منہا ان میں سے منارت قطب، قطب مینار ہے، التی یأتی لزیارتها سواح من البلدان الاجنبیہ، التی جس کے لیے، یأتی لزیارتها جس کی زیارت کے لیے، یعنی قطب مینار کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یأتی آتے ہیں، سواح سیاح، یعنی کہ جو ٹریولرز ہوتے ہیں، جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے سیاح، وہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، من البلدان الاجنبیہ، فورن کنٹریز سے۔ ٹھیک ہے، بلدان جمع ہے بلدن کی، کل ہم نے دیکھا، تو من البلدان الاجنبیہ، فورن کنٹریز سے آتے ہیں، بأعداد ہائلۃ کل سنۃ، کل سنۃ ہر سال، بڑی ہی کثیر تعداد میں،
مختلف ممالک سے سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں کیسے ہم ریورس کر رہے ہیں۔ ہر سال کثیر تعداد، ہائلتن کہتے ہیں کثیر تعداد کو، ٹھیک ہے، بہت ساری، کل سنتین ہر سال، کثیر تعداد میں مختلف فورن کنٹریز سے، مختلف بیرونی ممالک سے سیاح زیارت کے لیے آتے ہیں، کس کی؟ قطب مینار کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اب ایک مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے۔ حامد کہتا ہے مساء الخیر، آپ گڈ ایوننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے مساء الخیر، ٹھیک ہے۔ آپ جواب میں مساء الخیر کہیں یا مساء النور کہیں، دونوں بھی درست ہے۔ عادل کہتا ہے مساء النور، ٹھیک ہے، گڈ ایوننگ، آپ کی شام بخیر ہو۔ حامد من این حضرتک، آپ کہاں سے ہیں؟ من این، آپ کہاں سے ہیں؟ حامد۔ عادل کہتا ہے انا من العراق، میں عراق سے ہوں۔ حامد ما الذی جاء بک الی الہند، وہ جو آئے ہیں ہندوستان کے لیے، ٹھیک ہے۔ عادل کہتے ہیں انا سائح جئت لزیارت الآثار القدیمتی، میں ایک سیاح ہوں اور آثار قدیمہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ جئت آیا، میں آیا، لزیارتی زیارت کے لیے، الآثار القدیمہ، آثار جمع ہے کس کی؟ اثرن کی، ٹھیک ہے۔ اثرن تاریخی شے کو کہیں گے، اثرن، آثارن اس کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع مکسر کی جو صفت لائی گئی ہے قدیمت واحد، مؤنث لے کر آئے ہیں، جو کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حامد کہتا ہے اہلاً بکا، ویلکم، آپ کو جو ہے خوش آمدید۔ عادل کہتا ہے شکراً جزیلا، آپ کا بہت شکریہ۔ انا اريد ان اجمع بعض المعلومات عن الہند، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ معلومات جمع کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے متعلق۔ انا، میں، اريد ارادہ رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، ان اجمع کہ جمع کروں، بعض المعلومات بعض معلومات، انفارمیشن، عن الہند ہندوستان کے متعلق۔ تو حامد کہتا ہے فکرتن جمیلہ، گڈ آئیڈیا، نائس آئیڈیا، فکرتن آئیڈیا کو کہتے ہیں، فکرتن جمیلہ، نائس آئیڈیا۔ ما ہی المعلومات التي تريدها منی، ما ہی المعلومات، وہ کون سی معلومات ہے، which information التي تريدها منی، جو آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں۔ عادل کہتا ہے علامہ یعتمد اقتصاد الہندی، علامہ کس چیز پر، یعتمد منحصر ہے، اقتصاد الہندی ہندوستان کی اکانومی، معاشیت، ٹھیک ہے، اکانومی یعنی معاشیت، تو ہندوستان کی معاشیت، ہندوستان کی اکانومی کس چیز پر منحصر ہے؟ تو حامد کہتا ہے یعتمد اقتصاد الہندی علی الزراعۃ والصناعۃ، ہندوستان کی معاشیت، اکانومی منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے زراعت پر، کھیتی باڑی پر، والصناعۃ اور مینوفیکچرنگ پر، والسیاحتی اور ٹریولنگ پر، ٹھیک ہے، سیاح جو باہر سے آتے ہیں لوگ ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھنے کے لیے، تو وہ اس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ والتصدیری، تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کو، ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو عادل کہتے ہیں ما ہی الاعیاد التي يحتفل بها الہنود، ٹھیک ہے، ما ہی، وہ کون سی، الاعیاد عیدیں ہیں، عیدن کی جمع اعیادن، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، عیدن اعیادن، قلم اقلام کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ ما ہی الاعیاد التي يحتفل بها الہنود، ہندی ہنود یعنی کہ ہندوستانی، اس کی پلورل ہے اس کا، ٹھیک ہے، ہنود سے کون مراد ہے؟ ہندوستانی مراد ہے۔ ما ہی الاعیاد التي، وہ کون سی عیدیں ہیں جسے یحتفل سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، بها الہنود ہندوستانیوں کے ذریعے،
یعنی ہندوستانی کون سی عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں؟ تو حامد جواباً کہتا ہے نحن نحتفل بأعیاد جمیع الادیان، نحن ہم نحتفل سیلیبریٹ کرتے ہیں بأعیاد جمیع الادیان تمام ادیان، تمام مذاہب کی عیدوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اذکر علی سبیل المثال، مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بعید المسلمین، مسلمانوں کی عید، وہ ہولی و دیوالی الہندوسی، ٹھیک ہے، اور دیوالی اور ہولی یہ ہندوؤں کا تہوار، وعید میلاد المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن یعنی کرسمس ڈے، وغیرہا من الاعیاد، اور اس کے علاوہ دوسری عیدیں، ٹھیک ہے۔ عادل کہتا ہے ماہی الدول المجاورۃ للہند، ماہیہ وہ کون سی، الدول ممالک ہیں، المجاورۃ للہند جو ہندوستان کے پڑوس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جارن کہتے ہیں پڑوسی کو، اسی سے مجاورۃ، ہندوستان کے پڑوس میں کون سے دوسرے ممالک ہیں؟ حامد کہتا ہے من الدول المجاورۃ للہند، ہندوستان کے پڑوسی ممالک میں سے پاکستان ہے، والصین اور چین ہے، ونیبال نیپال ہے، وبھوٹان اور بھوٹان ہے، وبنگلہ دیش اور بنگلہ دیش ہے، وبورما برما اور سری لنکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممالک ہیں جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ عادل کہتا ہے ما ہی عملۃ الہند، عملتن کہتے ہیں کرنسی کو، ٹھیک ہے۔ ما ہی عملۃ الہند، ہندوستان کی کرنسی کیا ہے؟ حامد عملۃ الہندی روبیتن، ہندوستان کی کرنسی روپیز ہے، روپیہ ہے۔ عادل شکرا لہذه المعلومات القیمہ، اس اہم معلومات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمہ قیمتی معلومات، ٹھیک ہے، اس قیمتی معلومات کے لیے آپ کا شکریہ۔ حامد عفوا اتمنى لك اقامتا طیبتا، یعنی کہ معاف کریں عفواً، جنرلی میں نے کہا کہ اس کو استعمال ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو شکریہ ادا کرے تو آپ جواباً یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اتمنی میں تمنا کرتا ہوں، لکا آپ کے لیے، اقامتا طیبتا اچھی رہائش کا، یعنی کہ آپ یہاں سیف رہیں، میں اس کی دعا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیسن میں ہم نے کئی سارے جمع مکسر کے الفاظ پڑھے ہیں، جن میں سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھہرے میں بتاتا ہوں، یہ تو آگے میں بتاتا ہوں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ادیان، دین ان کی جمع ادیان، عید ان کی جمع اعیاد، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع مکسر ہے۔ پھر اس کے بعد اثر ان کی جمع آثار، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ اور کون سی، ہاں، زعیم ان کی جمع زعماء، یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے۔ قمر ان کی جمع اقمار، یہ بھی۔ پھر اس کے بعد دیانت ان کی جمع دیانات، الدیانات، ٹھیک ہے۔ پھر بلد ان کی جمع بلاد، اور لغت ان کی جمع لغات، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، جمع مکسر ہیں۔ اور جمع مکسر بروکن پلورل کا ہم نے قاعدہ کیا دیکھا تھا کہ اس کے اندر جمع مکسر کے اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان کے حساب سے یہ جمع بنائی جاتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع مکسر کی اگر آپ صفت لائیں گے تو واحد مؤنث لائیں گے، اسی طرح کیا کہتے ہیں جمع مکسر کو اس کی جب آپ خبر لائیں گے جمع مکسر کی تو وہ بھی واحد مؤنث کے طور پر لائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح لا سکتے ہیں۔ چلیے
آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔